السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس باوقار اور روح پرور اجلاس کے صدر علی قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام، شورائے اعظام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور ہماری دینی بہنوں، وقت مختصر ہے اور اسی وقت میں ابھی بہت سارے کام بھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ سکون کے ساتھ تمام امور انجام پائیں گے۔ میں سب سے پہلے جناب مولانا مفتی حسن الرحمان صاحب ندوی، جناب مولانا ارشاد الرحمان صاحب اور رضوان الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے رفقا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کی ایک نئی روایت اور ایک نیا نہج اور ایک نیا رخ اس خطے میں دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں۔ نتیجتاً آج 28 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی، جس خوشنما منظر کا ہم سب معائنہ کریں گے، انشاءاللہ مستفیض بھی ہوں گے، اور ان حفاظ کے وسیلے میں انشاءاللہ ان کی نسبت سے ہم گناہگاروں کی دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے مفتی حسن الرحمان صاحب نے پٹنے میں بتایا کہ جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم بسیٹھا میں ہم نے تعلیم کا یہ طریقہ شروع کیا ہے، تو بے پناہ مسرت ہوئی، اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں امت کو اس کام کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ تعلیم کو خیرات پر موقوف کرنا اور تعلیم کو خیراتی بنا دینا، یہ کامیاب امت اور باصلیقہ قوم کی علامت نہیں۔ تعلیم اتنی معمولی چیز نہیں ہے،
اتنی غیر ضروری چیز نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پر خیرات کے حوالے کر دیا جائے اور تعلیم کو خیرات ہی بنا دیا جائے۔ مفتی حسن الرحمان صاحب نے اور ان کے رفقا نے یہ روایت قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ لیاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بجٹ بنائیں، اور جو واقعتاً غیر مستطیع ہیں، جن کی کفالت قوم پر، معاشرے پر، سماج پر ہے، ان کی کفالت خیرات سے اور صدقات سے اور زکوٰۃ سے کی جائے گی۔ جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم کا تجربہ کامیاب ہے، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، اتنے بچے آتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لاڈجنگ اور فوڈنگ آپ بہتر سے بہتر کیجئے، اور آپ جو طے کریں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ایک متوسط طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، معتدل طریقہ اختیار کیا ہے، تاکہ ہر طبقے کے لوگوں کو اپنے ہمراہ رکھا جائے اور کسی ایک طبقے کے لیے ہی اس ادارے کے فیض کو مختص نہ کیا جا سکے۔ میں نوجوان علماء سے کہوں گا کہ جو ادارے ہمارے ہیں، ان اداروں نے محنت کر کے، مشقت کر کے، ہمارے اکابر نے، علماء نے ہماری زمینوں کو ہموار کر رکھا ہے۔ زمینوں میں نرمی ہے، علماء اور اہل علم کی قدر و قیمت ہے۔ اب زمین نرم ہو گئی ہے، جو فصل لگانا چاہیں گے انشاءاللہ اس زمین سے وہ فصل آپ کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین بنجر ہے۔ ہمارے اکابر نے، مدارس نے حالات کے اعتبار سے اس انداز کی خدمت کی ہے۔ آج اگر ضرورت نئے طرز کی ہے تو تعلیم کے نہج میں بھی، طریقہ کار میں بھی، لوگوں کی فکر میں بھی تبدیلیاں آنی چاہیے۔ ہم 1997 میں جب دور حدیث میں تھے اور دارالعلوم دیوبند میں جب دور حدیث میں جاتے تھے، تو جہاں سینکڑوں چپلیں ہوتی تھی، کوئی ایک سینڈل دکھ جاتا تھا، ساری چپلیں وہی ہوتی تھی جو ہوائی چپلیں تھی 1997-98 اس دہائی میں۔ اور آج اعدادیہ کا طالب علم، ہمارا حفظ کا طالب علم، دوسری اور تیسری جماعت میں پڑھنے والا ہمارے گھر کا بچہ، وہ ہوائی چپل پہن کر گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتا، وہ تو صرف واش روم کے لیے۔ اسلام میں کوئی بندش نہیں ہے، یہ تو ہر دور کے لیے بالکل تر و تازہ، ہر زمانے کے لیے، تمام حالات کے لیے، ہر طرح کی ضروریات کے لیے مستعد ہے۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہی تو اس کی لچک ہے۔ اس لیے ہم اسکول کم مدرسہ، اگر اس کی ضرورت سماج اور معاشرے کو ہے تو اسکول کم مدرسہ قائم کریں۔ جامعہ غفرانیہ جیسے ادارے اور بھی قائم ہوں، اور لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان فضلہ، ہمارے بھائی تیزی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا تعلیمی مرکز ہوگا جہاں سے ایمان کی مرمت بھی کی جائے گی اور حفاظ کرام کی بڑی سے بڑی کھیپ بھی نکلے گی، اور یہی ہوگا اور یہی ادارہ دین و ایمان اور قرآن اور عقیدے اور توحید و رسالت کی درستگی کے بعد
انشاءاللہ CBSE پیٹرن پر اسلامی تہذیب کے لبادے میں یہ ادارہ 10ویں بھی کرائے گا، 12ویں بھی کرائے گا، اور اس ادارے سے فارغ ہونے والے بچے وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف جائیں گے، وہ IITian بھی بنیں گے، وہ نیٹ بھی نکالیں گے، وہ BPSC اور UPSC کی تیاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ زمانہ اگر اپنی چال چل رہا ہے تو علماء کو بھی اپنی پلاننگ میں تبدیلی لانی ہوگی۔ آپ کو مدرسے کے نام سے بیگ ہے، ہم یہ کہتے ہیں مدرسہ مینس اسکول، 10 کی جگہ، پڑھنے کی جگہ۔ اکیڈمی اور اسکول سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لفظ مدرسہ سے اعتراض ہے۔ ہم کوئی ایسی تدبیر نکالیں گے کہ ہمارا کام بھی ہوگا اور حکمت کے ساتھ ہماری نسل نئے تقاضوں سے مکمل طور پر لیس ہو کر اور وہ مستعد ہوگی کہ ہر طرح کے چیلنجز کا وہ مقابلہ کر سکے۔ اب کون سمجھائے پاگلوں کو کہ ایک طرف ملک ہندوستان میں مدارس میں تالے لگانے کی تیاری ہے، آسام کے مدارس اسکولوں میں تبدیل کر دیے گئے، UP کے مدارس پر تالے لگانے کی تیاریاں، اتراکھنڈ کے مدارس، بہار کے مدارس آرام پر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں تالے لگ جائیں، مدارس بند ہو جائیں گے تو غلامان مصطفیٰ کا اسپرٹ ختم ہو جائے گا۔ بالکل غلط بات ہے۔ آپ یقین مانیے کہ ہمارے پاس جامعہ غفرانیہ جیسے ایک نہیں سینکڑوں ادارے ہیں جس ادارے کے فضلہ نکل رہے ہیں اور وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہتے ہیں کہ ادھر آ ستمگر، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تیر آزما ہم جگر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 طلبہ ماشاءاللہ خود کفیل نظام تعلیم سے منسلک ہو کر فارغ التحصیل ہو گئے۔ 5ویں کلاس تک CBSE کا نصاب تعلیم بھی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں مفتی حسن الرحمان صاحب سے، مولانا شاہد الرحمان صاحب، رضوان الرحمان صاحب سے اور اساتذہ سے کہ آپ ہمت کریں اور نئے تعلیمی سیشن میں 5th کلاس سے لے کر آپ اس کو 7 تک جائیں اور آنے والے 2-3 سالوں میں 10th کلاس تک جائیں، آپ اپنے ہی ضابطے اور اپنے ہی طریقے، یقیناً کامیابی ملے گی۔ اس تجربے سے ہر قدم ہمارا بڑھنا چاہیے بے شک، اور بس ایٹھا کے اس ادارے کو دیکھ کر کمتول میں اور مدھوبنی شہر میں اور دربھنگا شہر میں اور مظفر پور میں اور یہاں اور وہاں ہر 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر علاقے کے طلبہ کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے اسی طرح کے اسکولز قائم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے تمام بچوں کو آپ حافظ قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو، ہم یہ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اے میرے حبیب، آپ جبریل کے ساتھ جو قرآن پڑھتے ہیں آپ پر، آپ جلد بازی میں اپنی زبان مت چلائیے۔ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ جبرائیل تلاوت کر کے چلے جائیں گے تو آپ کے قلب و جگر سے آیات قرآنی محو ہو جائیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے قلب اطہر میں محفوظ کرا دینا، منضبط کر دینا
اور آپ کی مبارک زبانوں سے پڑھوا دینا، زبان سے پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے خالق کائنات نے فاض اور قرہ کی جماعت کو منتخب فرمایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبرائیل پڑھ چکے اس کے بعد آپ پڑھیے، ان کے ساتھ ساتھ مت پڑھنا۔ ہم نے کون سا حکم دیا قرآن میں؟ کیا آرڈر دیا ہے؟ کون سا قانون بتایا؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ توضیح کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ یہ بتانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ تفسیر بھی رائے نہیں چلے گی۔ ثم ان علینا بیان، اس کا بیان، تفسیر، توضیح، تشریح۔ اور اس کے لیے خالق کائنات نے علماء کو، مفتیان کو، فقہاء کو، مفسرین کو اور محدثین کو منتخب کیا۔ چونکہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور حفاظت کے جو طریقے ہیں اس کے لیے حفاظ، قراء، علماء کو منتخب کرنا۔ گویا یہ حفاظ کی جماعت اور علماء کی جماعت تکمیل وعدہ الہی کا ذریعہ ہے، اور یہ دونوں جماعتیں اللہ کے وعدہ کو پورا کرنے کا سبب۔ بے شک بس خالق کائنات نے اس دونوں جماعت کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بطور دربان کے، بطور نگراں کے، بطور نگہبان کے منتخب فرما لیا ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، حافظ صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور چوتھے صف میں، پانچویں صف میں کوئی بچہ کھڑا ہے جو حافظ ہے، آتے گانے سے پڑھ کے بھی گیا، کہیں تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی، چوک ہوئی، آگے پیچھے، ایک سطر آگے اور ایک سطر پیچھے، آگے ترتیب بدل گئی یا غلطی ہو گئی، وہیں سے حافظ قرآن لقمہ دیتا ہے، خبردار حافظ صاحب ایسے نہیں ہے، صحیح یہ ہے، صحیح قرآن ایسے پڑھو، تو خدا کی قسم یقین ہو جاتا ہے کلام الہی کی صداقت کا اور اسلام کی حقانیت کا، اور آقا کا کہ یہ معجزہ ہے آخری اس بات کا کہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک جماعت ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ اپنے تمام بچوں کو آپ حافظ بنا دیجئے، تمام بچوں کو آپ عالم اور مفتی اور قاضی بنا دیجئے؟ یہ تو نہیں کہا، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی بچہ یا بچی ایسی نہ ہو جو قرآن پڑھنا نہ جانتا، ہر حال میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو قرآن پڑھائیے۔ ایک جماعت ہے جو حافظ قرآن بنے گی، ایک جماعت ہے جو علماء بڑے عالم بنیں گے، وہ جماعت بنے گی، اور مفتی اور دارالعلوم دیوبند سے اور نہضت العلماء سے فارغ التحصیل ہو کر گاؤں میں آئے تاکہ قوم کی ضرورت، دینی اور شرعی ضرورت کو وہ پوری کر سکے۔ لیکن قوم پر لازم ہے کہ وہ اپنی نسل سے ایسے لوگوں کو بھی تیار کرے جو قوم کی ہر طرح کی دینی ضرورت کو بھی اور دنیاوی ضرورت کو بھی پوری کر کے قوم کی عزت کو میں چار چاند لگائے۔ اس لیے لوگوں پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف بھی لے جائیں، اور ایک جماعت ہو ہماری قوم سے، ہماری آبادی میں
جو بڑی لائر بھی بنے، ایک ٹیم بنے جو قانونداں بھی ہوں، جو بڑے ڈاکٹر بھی ہوں، جو انجینئر بھی ہوں، آئی ایس بھی بنے، آئی پی ایس بھی بنے، تب جا کر ہمارا مسئلہ حل ہوگا اور ہماری قوم کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علم دنیاوی ہے اور دینی ہے، یہ تقسیم تو یہودیوں کی ہے، یہ تقسیم عیسائیوں کی ہے کوئی عالم دین جس میں یہ صورت ہو جو یہ کہہ سکے کہ تعلیم کی کوئی تقسیم ہے دنیاوی اور دینی کی؟ نہیں، تعلیم کی تو صرف ایک ہی تقسیم ہے جو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ علم نافع اور علم غیر نافع۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع مانگتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ہم ایسے علم سے اور ایسی جانکاری سے پناہ چاہتے ہیں جو ہمارے لیے سود مند اور نفع بخش نہ ہو۔ علم نافع اور غیر نافع، اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم ہے ہی نہیں۔ بے شک مفتی حسن الرحمان نے محنت کی، ادارہ قائم کیا اور 28 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو لوگ لمبا چھوڑتے ہیں اور لمبی زبانیں رکھتے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں کہ جیسے یہ حفاظ تیار ہوئے، علماء تیار ہوئے، آپ بھی پروفیسر تیار کیجئے، آپ بھی انجینئر تیار کیجئے، آپ بھی یو پی ایس سی اور بی پی ایس سی کے لیے بچوں کو راغب کیجئے، اس کی کوشش کیجئے، رہنمائی کیجئے، ایسے کوچنگ سینٹر اور ایسے ادارے قائم کیجئے جہاں قوم کی اور ملت کی اور ہماری نسلوں کی یہ ضرورت پوری ہو سکے۔ اب آپ کہیں گے تو آپ تو زکوٰۃ مانگتے، آپ بھی مان کر کرو، دیکھو کس نے روک رکھا ہے؟ میرے بھائیوں، ہر حال میں مسلمان اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پڑھائے، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی ایک ٹیم تیار ہو۔ اور میں آج معتبر اسٹیج سے اور ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں پر لازم ہے اور فرض علی الکفایہ کے درجے میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قانون داں بھی بنائیں، آئی ایس بھی بنائیں، آئی پی ایس بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، اپنی بچیوں کو بھی حجاب میں اور پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنائیں، ان کو ایکس رے کا ٹیکنیشین بنائیں، الٹرا ساؤنڈ کا ٹیکنیشین بنائیں، فیزیو تھراپسٹ بنائیں، تاکہ ہماری ماں اور بہنوں کا وہ ٹیسٹ کر سکیں، علاج کر سکیں اور پردے کا اہتمام کر سکیں۔ ملت کو اس بات کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب عائشہ نامی خاتون ڈاکٹر نہیں بنے گی اور مسلمہ اور مومنہ فاطمہ ڈاکٹر نہیں بنے گی تو پھر عزت و آبرو کی حفاظت اور پردہ نشی خواتین کے احترام کی بات کرنا بے سود اور فضول ہوگا۔ میں آپ سے کہوں کہ غزوات میں، جنگوں میں اصحاب رسول زخمی ہوتے تھے، ان کو ہماری صحابیات، ہماری خواتین اٹھا کر لاتی تھیں اور ان کے مرہم پٹی کا کام خواتین کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہی سرجری تھی، وہ سرجن بھی تھی۔ صحابیات بڑی ادیبہ اور بڑی شاعرہ بھی تھی کہ میدان جنگ میں ایک شعر ایسا کہہ دیتی تھی کہ ابھار آ جاتا۔ پردے کے اہتمام کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ اس ملک میں مسئلہ نہ تو کسی سیاسی جماعت کا ہے، غور سے سنیے گا اس پیغام کو، نہ تو کسی گورنمنٹ کا ہے،
اور نہ ہی کسی حکومت کا ہے مسئلہ ہمارے سامنے صرف اور صرف ایجوکیشن اور تعلیم کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں۔ ہمارے لوگ صرف اس بات کا کہ کیا ہوگا مودی جی کی حکومت اور یوگی جی کی حکومت اور فلاں کی حکومت، نیا حکومت کسی کی بھی ہو، یہ سرکاریں، یہ جماعتیں، یہ حکومتیں آنے جانے والی ہیں، بدلنے سدلنے والیاں ہیں۔ ہمارا ایمان تو اس خالق کائنات کی حکومت پر ہے، وہی حاکم الحاکمین ہے ہمارا، جس کی حکومت کبھی بدلنے والی نہیں ہے اور جس کی حاکمیت کو کبھی سوال نہیں آ سکتا۔ ہم سب خدا وحدہ لا شریک کے توحید کے قائل ہیں اور ہمارا ایمان اسی پر ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بدخواہوں نے، ہمارے دشمنوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ سن 2025 سے لے کر 35 تک ہم نیست و نابود کر دیں گے مدارس کو اور مساجد کو اور اوقاف کی زمینوں کو اور فلانوں کو اور فلانوں کو اور مسلمانوں کو، ایک تدبیر وہ ہے جو کر رہے ہیں، ہمیں ایک تدبیر کر لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ عہد کر لیں، پورے ہندوستان کے مسلمان قسم کھا لیں کہ سن 2025 سے لے کر 35 تک 10 سال ہم ایجوکیشن کے لیے ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور ہمارا ہدف اور ہمارا ٹارگیٹ اور ہمارا نشان منزل صرف اور صرف تعلیم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ان کرسیوں پر بٹھائیں گے جن کرسیوں پر بیٹھ کر ملک کی قسمت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ بچہ تمام ان نکڑوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں، دفتروں میں پہنچ جائے گا جہاں سے وہ نظر رکھ سکے کہ ہماری قوم کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر مسلمان 10 سال ٹارگیٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کا، کسی حکومت، کسی سیاست، کسی جماعت کی طرف توجہ کیے بغیر ہر آدمی قسم کھا لے جب اپنے وجود کو بٹا دیں گے لیکن اپنی نسل کو 10 سالوں میں تیار کر لیں گے تو خدا کی قسم انقلاب آئے گا۔ اور دوستو یقین مانو، جب کیڑے مکوڑے کھانے والوں کے بچے ملک کی ان کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں تو کیا غلامان مصطفیٰ کے بچے ان کرسیوں پر نہیں پہنچ سکتے؟ یقیناً پہنچیں گے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اور شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اس میں کچھ کرنا ہوگا۔ میٹرک کر کے، انٹر کر کے منشیگری کی نوکری تلاشنا، ٹیچنگ کی نوکری تلاشنا، بی پی ایس سی کے پیچھے پڑ جانا اور بی ایڈ کے پیچھے پڑ جانا اور اپنا ساری کائنات اسی نوکری کو سمجھنا، میرے دوستو یہ تو اس نادان جیسی بات ہوئی کہ تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامان بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے پڑوسیوں سے، دربھنگہ مدھوبنی کے رہنے والوں، اس علاقے کے رہنے والوں، اپنے پڑوس کی آبادیوں سے ہمیں سبق لینی چاہیے کہ ہمارا پالا اور ہمارا مقابلہ اس برادری سے ہے، اس قوم سے ہے جو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اپنے 5 کٹھا 3 کی زمین وہ بیچ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پڑھ گیا تو یہاں 5 کٹھا نہیں 5 بیگھا زمین وہ کمتول چوک پہ خرید لے گا۔ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ اگر ہمارا بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں پہلے کماؤ، نبی کریم جاؤ، دلی جاؤ، بمبے جاؤ، بنگلور جاؤ، کچھ پیسے بھیجو تاکہ ہم فلاں اپنے بغل میں بکنے والی زمین کو حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارا فرق ہے اور ان کا فرق ہے۔ میرے دوستو، ہم امت دعوت ہیں، اگر ہمیں مفید بننا ہے تو تعلیم کی طرف آنا ہوگا، اور یقین مانیے
کہ علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، صرف نافع اور غیر نافع کی تقسیم ہے۔ جناب مولانا مفتی حسن الرحمان صاحب نے جو کام کیا ہے حفاظ میں نکل رہے ہیں، اور CBSE کورس کے مطابق، سلیبس کے مطابق تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ انشاءاللہ آنے والے 2-3 سالوں میں 10ویں تک کرے، اس سے آگے کرے، اور یہ مجمع آج یہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ جس کا بچہ اسکول کے لائن سے پڑھ رہا ہے ہر حال میں اس کو دینیات بھی سکھائیں، ایمان اور عقیدہ مضبوط کر دے، اور اس کے لیے آپ عزم کریں کہ جو ہوگا ہمیں کرنا پڑے ہم کریں گے، لیکن اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، IIT کا بہترین انجینئر بنائیں گے۔ اگر اس میں ایبلٹی ہے، اگر کوالٹی ہے تو UPSC کی تیاری کرے گا، UPSC کی تیاری کرے گا، اور اسے کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس آبادی کے اگر بسکا کے 1 درجن لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تو میں زبان دیتا ہوں مومن ہونے کے ناطے کہ 12 لوگ اگر پختہ ارادہ کر لیں اور اپنے بچوں کو تیار کرنا شروع کر دیں، 12 نہیں تو کم سے کم 2-4 کے کامیاب ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہماری آبادی میں ایک IAS ایک IPS بن گیا تو آپ یقین مانیے 7 نسلوں تک اس کی طرف کوئی حسد کی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لائق نہیں بن سکے گا۔ یہی اس ملک کی روایت ہے اور یہی اس کا دستور ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس طرف متوجہ ہوں اور ہم اپنے بچوں کو اس کام کے لیے تیار کر سکیں۔ تو کیا انشاءاللہ ہم سب اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ کریں گے؟ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ اپنے وجود کو فنا کر دو اور یاد رکھو جب 7 سمندر پار سے کوئی آ کر ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم پکڑانے والا نہیں ہے، ہمیں خود سے کنواں کھودنا ہوگا اور اپنے حصے کا پانی نکال کر اپنے آپ کو سیراب کرنا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کے بھروسے پر جینے کا اگر من ہے اور اگر کوئی سلسلہ ہے تو ترک کر دینا ہوگا۔ یاد رکھیے دنیا ہمیں روندنا چاہتی ہے، ہمیں خود سے اپنے بازو کو مضبوط کرنا ہوگا، تب جا کر ہم انشاءاللہ کامیاب بنیں گے اور لازماً کامیاب ہوں گے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ حاضرین، جناب صدر عالی قدر ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں، اس لیے میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکراً، جزاکم اللہ۔